بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی مجموعہ تقاریر رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں حصہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ کس طرح عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب آیا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اندرون عرب انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ دارالہجرت یعنی مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود مسعود کی تاریخ 8 ربیع الاول 1390 ہے، جو سن عیسوی کے مطابق 20 ستمبر 266 قرار پاتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی گوشہ عافیت میسر آ گیا تھا۔ واقعہ اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد شدید ترین مراحل میں داخل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہجرت کے بعد کے 10 سال میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بھرپور ہمہ جہتی اور ایک مکمل انقلابی جد و جہد اپنے تمام اطراف و جوانب اور تقاضوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کے 3 اہم گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثبت کام، جو قرآن حکیم کی آیت میں واضح کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کے حدود وسیع تر ہو گئے۔ چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلمان معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، اس کی تطہیر افکار اور تعمیر کردار کا فریضہ منصبی ہے، جو بجائے خود ایک سخت، مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی حدود کی توسیع ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک نئی ضرورت سامنے آئی کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے اس درجے فیض یافتہ ہو اور تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجے حصہ پا چکے ہوں کہ پھر انہیں عرب کے اطراف و جوانب میں پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا جا سکے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قباء مسجد میں مسجد تعمیر فرمائی، اور پھر مدینہ کے مرکز میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیہ مبارکہ کی، جو سورۃ الحج میں اذن قتال والی آیت فوراً بعد آتی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ گویا یہ وہ فرض منصبی ہے جس کی جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً متوجہ ہو گئے۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں جو ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوئی، جو ابتداً تو ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی، لیکن جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف و جوانب تک وسیع ہونا تھا، اور جسے آئندہ ایک عالمی اسلامی ریاست کے لیے پیش خیمہ اور نمونہ بننا تھا، جس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور حسن تدبیر، معاملہ فہمی، پیش بینی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں، آن جناب کے تمام سیرت نگار، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوں، اور یہ انکار دشمنی کی حدود تک پہنچ گیا ہو، سب نے اس کا اعتراف کیا ہے اور کھلے دل کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ منٹک میری واٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کو جن شاندار الفاظ میں خراج تحسین ادا کرتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ شاید ہی نسل آدم کے کسی اور شخص کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہو۔ اس زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے تینوں قبیلوں سے معاہدے کر لیے اور انہیں اس قول و اقرار میں جکڑ لیا کہ جن کی بنا پر وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سامنے آ کے نہ کر سکے۔
ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود ہی کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا۔ ان کی ریشہ دوانیاں تھیں، یہ مارے آستین تھے جو اندر سے حملہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروف ہیں جو دعوت اور تربیت اور تعلیم و تزکیہ کا کام ہے، دوسری طرف مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے عہدہ براں ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف ہے کہ آپ کا اصل محاذ جس کی جانب ارشاد ہوا ہے اس آیہ مبارکہ میں، جس سے آج گفتگو کا آغاز ہوا تھا، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جزیرہ نمایاں عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اقدام۔ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور 1000 کا لشکر جرار آتا ہے۔ 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مال تجارت سے لدا بندہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 150 اشخاص ہیں، دوسری جانب ایک لشکر ہے جو مکہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب لوگوں کو مشورہ دو ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے مورال کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی۔ بعض حضرات نے بربنائے طبع بشری اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمیں پہلے قافلے کا رخ اختیار کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کدھر ہے۔ چنانچہ جان نثاروں کی تقریریں ہوئیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ فرمائیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ کورا جواب دے دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام لے کر جدھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو قصد فرمائیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر انصار کی طرف سے ان کی رائے کا انتظار تھا، چنانچہ اس کو بھانپ لیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رئیس خزرج کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آمنا بکا و صدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کون سا اختیار رہ گیا ہے؟ آپ کا جدھر بھی ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے۔ اگر آپ ہمیں برق القمات تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے گریز نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے فرمائیں تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تھے جان نثار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ایک جانب 313 کا بے سر و سامان اسلامی لشکر ہے جس کی ساتھ صرف 2 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ ہے، اور دوسری جانب 1000 کا لشکر جرار غرق آہن، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور اس کو یوم الفرقان بنا دیا۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسے حاصل ہے۔ لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اگلے ہی سال ایک دوسرے امتحان کی تمہید بن گئی۔ 3 ہجری میں پھر قریش نے حملہ کیا۔ اس مرتبہ 3000 کا لشکر جرار آیا اور اس بار مسلمانوں کو اپنی جماعت کے متعلق پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سبھی مومنین صادقین نہیں ہیں، بلکہ مارے آستین بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں اس مسلمان جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں، جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بروقت دغا دی۔ عبداللہ بن ابی کل 1000 نفری کے لشکر میں سے 300 اشخاص کو لے کر واپس مدینے لوٹ گیا۔ یہ جنگ جو دامن احد میں لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے ابتلا و آزمائش اور ان کی تربیت اور تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ اس میں مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ابتداءً کس قدر شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے بالآخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 2 سال بعد غزوہ احزاب ہوتا ہے جو غزوہ خندق بھی کہلاتا ہے۔ اب 12000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہے۔ بعض روایات میں تعداد اس سے بھی زائد آئی ہے۔ محاصرہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محصور ہو کر اور خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پر عمل کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہوا ہے۔
اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کفار کے لشکر کی صورت میں جو آندھیاں آئیں تھیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آندھیوں سے ایسے بھی ختم ہو گئیں، لیکن اس کے دوران اہل ایمان کے ایمان کا پورا امتحان ہو گیا اور اہل نفاق کا نفاق بھی پورے طور پر آیا اور ظاہر ہو گیا۔ غزوہ خندق میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کا دست راست حالات کی نفس پر تھا، مسلمانوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ یہ آخری بار ہے، قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے۔ لَتَغْزُكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَٰذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، اب اقدام انیشیٹو تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، اب پیش قدمی تم کرو گے۔ چنانچہ 6 ہجری میں اپنے ایک خواب سے بشارت پا کر یہ معلوم رہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اگرچہ عمرہ اس سال حضور نہ کر سکے، وہ دوسرے سال ہوا، لیکن اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ حدیبیہ میں بظاہر احوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دب کر صلح کی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا یہ شاہکار ہے جس کی توثیق فرمائی وہی آسمان فتح مبین ہے، اس لیے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال کا عرصہ ایسا ملا کہ جس میں کہ گویا قریش کے ہاتھ بن گئے تھے، کوئی مزاحمت اب میدان میں نہ تھی۔ ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب کے سامنے یہ بات روشن کر دی کہ قریش نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی ریکگنیشن تھی، گویا مان لیا گیا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان دے آر اے پارٹ ٹو ریکن ود، اب ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پورے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی، دوسرے قریش کے ہاتھ بند گئے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پوری طرح کھل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتی اور تبلیغی سلسلہ پورے 2 سالوں کے دوران اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت جو تعلیم و تربیت نبوی سے تیار ہو رہی تھی، اس کو بکثرت وفود کی شکل میں تبلیغ کے لیے عرب کے کونے کونے تک بھیجا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اور کچھ قریش نے خود اپنی غلطی کو محسوس کر کے انہوں نے ایک عاجلانہ اقدام کے ذریعے صلح کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مدبر رہنما ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اگرچہ حالات کے رخ کو پہچان کر پوری کوشش کی کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک جس طرح حالات کی نفس کو ٹٹول رہا تھا، اس سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بالکل عیاں تھی کہ اب کسی صلح کا دوبارہ کرنا گویا کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دینا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں 10,000 جانثار صحابہ کرام کی معیت میں مکے کی طرف پیش قدمی کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں کل 8 سالوں کے اندر داخل کر دیا، جہاں سے 8 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان بمشکل بچا کر نکل سکے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے قبائل کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی۔ اس کو یہ سمجھا جانا چاہیے کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے یہ آخری ہچکی تھی۔ غزوہ حنین کی شکل میں یہ مقابلہ ہوا۔ ابتداءً وہاں مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد کے پیش نظر جو کچھ زوم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ سبق پڑھانے کے لیے شکست سے دوچار کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت نے رخ پھیر دیا، جو اس وقت انتہائی شان کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجس پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ گویا کہ پورے جزیرہ نمایاں عرب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلہ کن فتح تھی۔
چنانچہ یہی وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں اظہار دین حق جزیرہ نماء عرب کی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ملک عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔